اگلا گناہ کبیرہ عبادات کے ضمن میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے عورت کا اپنے خاوند کی نافرمانی کرنا۔ اس کا قرآن مجید میں بھی بیان ہے اور احادیث میں بھی کثرت سے بیان ہے۔ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں نافرمانی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا کہ نشوزہن۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند کی نافرمانی ہے اور اس کی مخالفت کر کے خود کو اس سے بلند تر شو کرنا ہے یا بلند تر شو کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں، تو ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں سے الگ کر دو اور ان کو سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب اس آیت میں جو نشوزہن کا لفظ ہے، اس کی امام واحدی نے یہ مطلب بتایا کہ نافرمانی اس طور کرے کہ مخالفت بھی کرے اور خود کو بڑا بنانے کی کوشش کرے، جس سے پورے کے پورے گھر کا ڈسپلن خراب ہو۔ اس کا بھی ہم عام زندگی میں مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عطا نے نشوزہ، اس نشوز کا ایک جو مطلب بتایا وہ یہ کہ وہ خوشبو لگائے اور اپنے آپ کو خاوند سے دور رکھے، اور جو فرما برداری کرتی تھی اس میں تبدیلی آ جائے تو پھر یہ نشوز کے ضمن میں آ جائے گی۔ یعنی اب دیکھیے نا، عورت کا بننا سورنا یہ خاوند کے لیے ہے بنیادی طور پہ۔ اگر وہ بن سور کے خوشبو لگا کے، خوشبو ایک استعارہ ہے نا، خوشبو لگا کے خاوند سے ہی دور رہی تو گویا یہ پورے کا پورا عمل جو ہے یہ ناپسندیدگی کے ضمن میں اور اس کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور پھر آگے قرآن نے یہ کہا کہ اگر وہ نہ اصلاح پہ آئیں تو پھر ان کی تادیباً ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو اپنے پہلو سے جدا کر دینا چاہیے، تاکہ ان کو اس بات کا اور اس غلطی کا احساس ہو۔